مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہوں۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا مختلف نقصان دیتا ہوں انہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں ضرور بر ضرور آزماتا ہوں اپنے لوگوں کو۔ یا اللہ کیسے آزماتا ہے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی شے کا خوف دے کر، وَالْجُوعِ بھوک اور پیاس دے کر بھی آزماتا ہوں، خوف دے کر بھی آزماتا ہوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے بھی آزماتا ہوں، وَالْأَنفُسِ، جانیں لے کر بھی آزماتا ہوں، وَالثَّمَرَاتِ، پھل لے کر بھی اور دے کر بھی آزماتا ہوں۔ حضرات محترم، یہ ساری چیزیں رب العالمین نے ایک آیت میں گنوائی۔ فرمایا یہ ساری کی ساری آزمائشیں میں انسان کو دے کے آزماتا ہوں، لیکن کیا ہے آگے ارشاد فرمایا فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اے میرے محبوب ان کو خوشخبری سنا دو۔ یا الہ العالمین، ادھر تو آزما رہا ہے، ادھر خوشخبری، یا اللہ ادھر تو خوف دے رہا ہے، ادھر تو جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، ادھر تو مالوں کا نقصان ہو رہا ہے، ادھر تو ثمرات کا نقصان ہو رہا ہے۔ یا الہ العالمین، یہ ساری آزمائشوں سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، بڑے غم میں ہیں، بڑے دکھ میں ہیں، لیکن یا اللہ تو کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے میرے محبوب، ان تمام آزمائشوں کے بدلے میں جب وہ لوگ اس مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور یہ صابر لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی تیرے لیے تھے، یہ سارا جان تیرے لیے، تیری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں، اے میرے محبوب ان کو خوشخبری سنا دو۔ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا اللہ رب العالمین کی ان پر صلوات ہے، اللہ کا درود ہے ان پر، رب کی رحمت ہے ان پر۔ حضرات محترم، میں اس آیہ مبارکہ کو اگر واقعہ کربلا نہ ہو چکا ہوتا تو میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ یہ اولئک کا جو اس میں اشارہ ہے، اولئک کا اشارہ کر رہا ہے، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، مجھے اس کی سمجھ نہ آتی کہ کون سے ہیں وہ لوگ۔ حضرات محترم، جب میں نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ پڑھا، قرآن تو واقعہ کربلا سے پہلے نازل ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس آیت طیبہ کی عملی تفسیر کرنے والا امام عالی مقام میرے نبی کا نواسہ، تمام مومنوں کا دل کا چین اور نبی کا پیارا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے اپنے عمل سے قرآن مجید کی اس جو پہلے آیت نازل ہو چکی تھی اس کی تفسیر میدان کرب و بلا میں پیش کر دی اور ثابت کر دیا کہ یہ جو رب اعلان کر رہا ہے کہ یہ جناب مصیبتوں پر صبر کرنے والے، مالوں میں کمی کر کے آزماتا ہوں، خوف دے کے آزماتا ہوں، بھوک اور
پیاس دے کے آزماتا ہوں، جانوں میں کمی دے کے آزماتا ہوں، اور تمام آزمائشیں امام عالی مقام کے لیے ایک میدان کرب و بلا میں اکٹھی ہو گئی۔ ان تمام آزمائشوں سے ان 2 دنوں کے اندر امام عالی مقام ان تمام آزمائشوں سے گزر کے شکوہ نہ کر کے، ہر دم رب کا شکر ادا کر کے، ہر دم لاشیں اٹھا کے سارا دن لاشیں ڈو کے ہر لاش سامنے رکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں تیری تمام آزمائشوں کے لیے، یا اللہ مجھے استقامت عطا کرنا، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ یہ ساری آزمائشیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ قرآن پہلے مکمل ہو چکا تھا، واقعہ کربلا بعد میں ہوا، لیکن ان تمام آزمائشوں کا پرچہ، تمام آزمائشوں کا ایک ایک پرچہ، سارا امتحان اکٹھا کر کے امام حسین امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں دے کے یہ ثابت کر دیا کہ یا اللہ یہ جو تو فرما رہا ہے اولائکا، یہ جو اس میں اشارہ ہے، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ لوگ۔ میں اب بھی جب قرآن مجید کا اس آیت کا یہ ترجمہ پڑھتا ہوں تو اولائکا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ ہیں وہ لوگ، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میدان کرب و بلا میں اپنی ہر شے رب کے نام پہ قربان کر کے اسلام کو زندہ کر گئے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے، رب کی طرف سے رحمت ہے، رب کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اے کائنات والو، اگر ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو حیران کیوں ہو، ادھر ادھر بھٹک کیوں رہے ہو؟ میدان کرب و بلا میں جو قافلہ آیا تھا، یہی قافلہ تو ہدایت یافتہ لوگوں کا تھا۔ حضرات محترم امام علی مقام نے یہ سارے آزمائش کے پرچے ایک میدان کرب و بلا میں پیش کر دیے۔ جس طرح کہ میں پہلے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، سب سے پہلے جو آل رسول کے خانوادے کے لوگ نہیں تھے، جان نثار تھے، انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت حر نے قربانی پیش کی، پھر اس کے بعد باقیوں کی باری آئی۔ جب آل رسول خاندان کے نوجوانوں کی قربانیاں شروع ہوئیں تو سب سے پہلے حضرت امام مسلم کے فرزندوں نے، آپ کے بیٹوں نے قربانیاں پیش کی۔ آپ کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا کائنات مولا علی کے بھائی تھے، حضرت عقیل کی اولاد ایک ایک کر کے میدان کرب و بلا میں امام حسین کے قدموں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ اولاد عقیل کے قربان ہو جانے کے بعد، جیسے میں پچھلے جمعے پہ تفصیل سے گزارش کر چکا ہوں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، جن میں حضرت جعفر بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، انہوں نے سب سے پہلے شہادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور امام علی مقام کے قدموں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے یہ بیٹے حضرت جعفر بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ان کی شہادت کے بعد حضرات محترم پھر باری آئی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حسین کے بڑے بھائی تھے، ان کی اولاد کی۔ حضرات محترم ان کی اولاد میں سے حضرت قاسم بن حسن سب سے پہلے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا واقعہ میں پچھلے جمعے پہ پیش کر چکا ہوں۔ حضرت قاسم بن حسن کی شہادت کے بعد اب ایک نوجوان آتا ہے، نام ہے ابو بکر، نام ابو بکر ہے، بیٹا کس کا؟ امام حسن کا۔ ایک پہلے ابو بکر شہید ہوا
وہ بیٹا تھا علی کا نام تھا ابو بکر، ایک یہ بیٹا اس کا نام بھی ابو بکر ہے، اور یہ بیٹا ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کا۔ حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر شہادت کی اجازت طلب کرتے ہیں اور آپ کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن حسن کے بعد حضرت عمر بن حسن، ان کی باری آتی ہے، انہوں نے بھی اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، امام علی مقام کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ حضرات محترم، جب حضرت مسلم کی اولاد ساری ذبح ہو گئی، حضرت عقیل کے سارے بیٹے ذبح ہو گئے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے جن میں سے 2 پیچھے ہیں، جب وہ ذبح ہو گئے، اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ساری اولاد امام علی مقام کے قدموں پہ اپنی جانوں کے نذرانے ایک ایک کر کے پیش کر چکی۔ اس کے بعد اب 2 پھول آتے ہیں، آل رسول کے گلشن رسالت کے 2 مہکتے ہوئے پھول۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت بی بی زینب امام علی مقام امام حسین کی ہمشیرہ، میرے امام علی مقام کی بہن حضرت بی بی زینب کے 2 بیٹے ہیں۔ یہ حضرت بی بی زینب کی زندگی کا سہارا ہے، ایک کا نام ہے حضرت اون اور ایک کا نام ہے اپنے نانا کے نام پہ حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اپنے ماموں جان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں ماموں جان اب کوئی اور نہیں رہا لے رسول کے اندر، ہم ہی ہیں، اے ماموں جان ہمیں بھی اپنے اس دین پر اور اپنے قدموں پر قربان ہونے کی اجازت عطا فرما دے۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے جب بچے نانکے جاتے ہیں تو نانے ان کو تحفے دیتے ہیں، ماموں ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں۔ آج تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ آج میدان کرب و بلا میں میرے پاس شہادت سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہے، لیکن نہیں میں تم ہو آل رسول کے 2 ننھے پھول، تم جیسے پھول جیسے بچوں کے سینوں میں کیسے بالے اترنے کی اجازت دے دوں؟ تم جیسے پھول جیسے بچوں کے سینوں میں سینوں کو تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تلواروں سے زخمی ہونے کی اجازت کیسے دے دوں؟ میں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو میری بہن حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کی ساری زندگی کا سہارا ہو، ان کی زندگی کا آسرا ہو، میں اپنی بہن حضرت زینب سے یہ آسرا کیسے چھین سکتا ہوں؟ حضرت محمد اور جب آپ کو اجازت نہ ملی اپنے ماموں امام حسین امام علی مقام کے پاس سے، آپ دونوں خیمے کے اندر چلے گئے۔ خیمے کے اندر جا کے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرتے ہیں امی جان ماموں ہماری بات نہیں مان رہے، خدا را ماموں کو منا لو، ماموں سے ہمیں شہادت کی اجازت عطا کروا دو۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ آپ نے امام علی مقام کو آواز دی، حضرت امام حسین خیمے کے اندر آئے، بی بی زینب ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، عرض کیا ہے میرے بھائی آج تیرے پہ بڑا مشکل وقت ہے، کل قیامت کے دن میں اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گی؟ جب میری ماں فاطمہ الزہرا پوچھے گی کہ جب میرے بیٹے حسین پہ مشکل وقت آیا اور تمام رسولوں کے رسول جناب محمد مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے جب ان کے قدموں پر لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اے میری بیٹی زینب تو نے میرے بیٹے حسین پر کیا قربان کیا؟ اگر میرے پاس کوئی اور ہوتی چیز میں آپ پہ نچھاور کر دیتی، میرے پاس یہ 2 بیٹے زندگی کا سہارا رہ گئے ہیں، میں اجازت مانگتی ہوں کہ میں اپنے بچے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ حضرت امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے بچوں کو چوما اور چوم کر آپ کو گھوڑوں پہ سوار کر آیا،
دونوں شیر خانوادہ رسالت کے یہ شیر جن کی رگوں میں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، یزیدی لشکر کے سامنے آئے، سامنے آ کے کہتے ہیں ہو یزیدیو تم ہو آل رسول کے خون کے پیاسے، آؤ دیکھو ہم کون ہیں۔ آواز آئی تم کون ہو؟ یہ کہتے ہیں ہم بی بی زینب کے بیٹے ہیں، ہم مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے نواسے ہیں، ہم بی بی زینب جو علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے ان کے بیٹے ہیں، آؤ اپنی پیاس ہمارے خون سے بجھاؤ۔ حضرات محترم ایک ایک بندہ ایک ایک فرد رسالت اور گلشن رسالت کا ایک ایک مہکتا ہوا پھول جب یزیدی لشکر کے سامنے جا کے اپنا تعارف کراتا ہے، پھر بھی ان لوگوں کو قیامت یاد نہیں آتی، آخرت یاد نہیں آتی، ایمان اور کلمہ اور اسلام یاد نہیں آتا، دنیا کے لالچ کی پٹی ان کی آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نبی کی آل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات محترم یہ یزیدی لشکر کے سامنے جا کے بڑی دیر تک علی کے خون کا حق ادا کرتے رہے اور بڑی بہادری سے جنگ کرتے رہے اور دشمنوں کو واصل فی النار کرتے رہے۔ اور پھر ایک یزیدی جس کا نام تھا عبداللہ بن قطبہ الطائی، اس نے حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ وار کر دیا، آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی زینب کا دوسرا بیٹا، ان کے سر پر وار کرنے والا عامر بن ناشل یزیدی تھا، اس نے ان کے سر پہ وار کیا۔ جب یہ دونوں گرے تو آواز دیتے ہیں مامو جان ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، ادرکنا ہمیں آ کے پکڑ لیجئے۔ حضرت امام علی مقام دوڑ کے آئے، ان دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، حضرات محترم ایک کو اپنی دائیں بغل میں ایک کو اپنی بائیں بغل میں، اور ایک کا سینہ دائیں طرف سے امام حسین کے سینے کے ساتھ لگ رہا ہے، دوسرے کا سینہ بائیں طرف سے امام حسین کے سینے پہ لگ رہا ہے، دونوں کی ٹانگیں گھسٹ رہی ہیں۔ وہ حسین جو سارا دن لاشیں ڈھو ڈھو کے تھکا ہوا ہے، اس نے اپنی بہن حضرت زینب کے ان دو پھولوں کو اس انداز سے اٹھا کے خیمے کے سامنے لا کے رکھا، لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا، اے بھانجو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانو مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانو مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو۔ ان دونوں کو لاشیں خیموں کے دروازے کے سامنے رکھ کر حضرت زینب اپنی ہمشیر کو آواز دیتے ہیں، اے میری بہن ہمشیر، تمہارے دو پھول جیسے ننھے نوجوان انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا، تمہیں مبارک ہو، تم بھی شہیدوں کی ماں بن گئی ہو۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ خیمے سے باہر نکلتی ہیں، اپنے دونوں بچوں کی لاشوں پہ گر جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں میرے بھائی مجھ سے راضی رہنا، میرے دامن میں یہ دو ہی بیٹے تھے، میں نے آپ پہ نچھاور کر دیے، کل قیامت کے دن جب گواہی کی ضرورت پیش آئی تو میری ماں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میدان کرب و بلا میں جب لوگ اپنی جانیں امام حسین کے قدموں پہ نچھاور کر رہے تھے، میں پیچھے نہیں رہی، میں نے اپنا محمد اور عون آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو چومتی ہیں، چمٹتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا اللہ میری تو خواہش ہے کہ ان بچوں کی جگہ میں ہوتی اور میں بہن اپنے بھائی حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر کے آخرت میں سرخرو ہو جاتی۔